آج ہم ایک ایسی قوم کی مکمل کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور آج کی دنیا کی سیاست میں بھی۔ دنیا میں بہت سی قومیں آئیں، ختم ہو گئیں، لیکن ایک قوم ایسی ہے جس نے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اپنی شناخت برقرار رکھی۔ یہ ہیں یہودی۔ یہودی دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جو توحید کے پیغام لے کر آئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے ایک پوری قوم وجود میں آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ وقت کے ساتھ یہ قوم مصر جا پہنچی، جہاں ان پر ایک ظالم حکمران کا راج تھا جسے فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان سے سخت مشقت کروائی جاتی۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ یہ ظلم کئی سالوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق کی آواز بلند کی اور اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو اللہ نے سمندر کو چیر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، جبکہ فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تھا، لیکن حیرت کی بات یہ کہ نجات کے بعد بھی انہوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ان کی قوم نے بچڑی کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن میں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، سورہ البقرہ 247۔ لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی۔ فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سورہ البقرہ 279۔ یہودی ایک خدا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یاوی، جسے وہ ان کی مقدس کتاب تورات ہے۔ ان کے یہاں بہت سے انبیاء ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وقت کے ساتھ بنی اسرائیل مختلف علاقوں میں پھیل گئے، انہیں کئی بار جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ بابلیوں نے ان پر حملہ کیا اور پھر رومیوں نے ان کے علاقے میں قبضہ کیا، انہیں ان کی سرزمین سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، جسے ڈائسپورا تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ صدیوں تک یہودی مختلف ممالک میں اقلیت کے طور پر رہے۔ بعض جگہوں پر انہیں آزادی ملی، لیکن کئی جگہوں پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک بھی کیا گیا۔ خاص طور پر یورپ میں 20ویں صدی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جب ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں جرمنی میں نازی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت نے یہودیوں کو اپنا دشمن قرار دیا۔ یہودیوں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بڑھایا گیا کہ انہیں انسان تک نہیں سمجھا گیا، انہیں گھروں سے نکالا گیا، کاروبار چھین لیا گیا، پھر انہیں کیمپوں میں قید کر دیا گیا۔ یہ وقت تھا جب دی ہولوکاسٹ پیش آیا، جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، انہیں گیس چیمبرز میں مارا گیا، بھوکا رکھا گیا، بدترین ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ ہولوکاسٹ کے بعد دنیا بھر میں یہودیوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ اسی دوران ایک سیاسی تحریک پہلے ہی زور پکڑ چکی تھی جسے زیونزم کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن قائم کرنا تھا۔ 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن جاری کیا گیا، جس میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے وطن قیام کی حمایت کی۔ اس کے بعد یہودی بڑی تعداد میں فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے اور اس وقت فلسطین میں عرب مسلمان آباد تھے۔ آہستہ زمینوں کی خریداری، سیاسی حمایت اور عالمی طاقتوں کا کردار جیسے حالات بدلنے لگے۔ 1948 میں سال کے قیام کا اعلان ہوا، جس کے بعد ایک بڑی جنگ چھڑ گئی، لاکھوں فلسطینی اپنے گھر سے بے دخل ہوئے۔ اس واقعے کو نکبہ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان آج بھی تنازع جاری ہے۔ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں، بلکہ مذہب، تاریخ اور شناخت کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہودی ایک مذہب بھی ہے اور ایک قوم بھی، اور دنیا بھر میں رہنے والے تمام یہودی ایک جیسے نظریات نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ امن چاہتے ہیں، کچھ لوگ سیاست کا حصہ ہیں، اور کچھ صرف اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کہیں بھی ہو آخرکار رد عمل پیدا کرتا ہے۔ جب انصاف نہیں ملتا تو تنازع بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس موضوع پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی حقیقت پہ مبنی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔